من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عزیز ساتھیوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پھر یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم کمزور لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو بھی سنتا ہے، اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ میں تیرا بہت کمزور بندہ ہوں اور میرے ساتھی کو کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو روانہ بنا دے، مضبوط کر دے اور شریروں کے شر سے بچا دے۔ اس تحریک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرمائے۔ آج سورہ فاتحہ سے آغاز ہو رہا ہے اس پہلے درس میں۔ یہ سورہ فاتحہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان بچے سے لے کے بوڑھے تک کو یہ الحمدللہ سورہ فاتحہ یاد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سے پہلے کئی آیتیں نازل ہوئی ہے، مگر یہ سورہ فاتحہ ایک ہی وقت میں مکمل سورہ جو نازل ہوئی ہے ابتدائی دور میں، وہ سورہ فاتحہ۔ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے معنی ہے فتح سے کہ کسی چیز کا کھولنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا، کسی چیز کی بگننگ کرنا، شروعات کرنا، یہ سورہ فاتحہ کے معنی ہے۔ اور مفسرین حضرات نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ مجھ خاصات کی کیا جسارت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غور و فکر کرنے والوں کو اپنی طرف سے نوازتا ہے۔ یہ اسی کی نوازش و کرم و احسان ہے کہ آپ اور ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہوئے اور سنانے۔ سورہ فاتحہ کے معنی یہ بھی ہے کہ یہ دعا ہے، اور ہر کمزور آدمی طاقتور سے دعا مانگتا ہے، طاقتور کمزور سے نہیں مانگتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ تو ہر کمزور آدمی طاقتور سے دعا مانگتا ہے، اپنی حاجات کی، اپنی تکلیف کی، اپنی ضرورت کی۔ تو سب طاقتوروں میں طاقتور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے،
اس کے علاوہ سب کمزور ہیں. طاقت ور متین قوت والا تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ. تو لہذا ہر آدمی مسلمان یہ سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کرتا ہے اپنے پروردگار سے، خواہ وہ سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو. اگر اس سورہ فاتحہ کو سمجھ کر دعا مانگی جائے تو کیا کہہ دے، مگر انسان کو ایسا معلوم ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے تو آدمی مانگتا ہے، بھلے وہ عربی نہیں بھی سمجھتا ہے مگر اس کو یہ سورہ یاد رہتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بار بار بول رہا ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ موجود ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. یہ عظیم جلیل القدر عظیم المرتبہ سورۃ پاک. تو یہ ابتدائی یہ تمہید تھی اور بہت سے مفسرین نے لکھا اور آپ نے سنا بھی ہے. تو میں تمہید میں نہ جاتے ہوئے بہت زیادہ مختصر سی تمہید پریمبل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اور اس سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. وما توفیقی الا باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آپ تفاسیر پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہوگا. تو کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی جگہ لے چلوں جہاں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اللہ نے چاہا تو. یہاں پر دیکھیے گا کہ حمد ہے، حمد کے معنی ہے تعریف. تو تعریف تو صاحب کسی کی بھی ہو سکتی ہے. تعریف تو لوگ چاند کی بھی کرتے ہیں، سورج کی بھی کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی کرتے ہیں، جنوں کی بھی کرتے ہیں، انسانوں میں انسانوں کی کرتے ہیں. گویا کہ مخلوق جتنی بھی ہے اس کی بھی تعریف ہوتی ہے اور ہمہ وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انسان انسان کی تعریف میں لگا ہوا رہتا ہے. تو یہ تو حمد کے معنی ہے تعریف کے. مگر جب اس پر الف لام لگ جاتا ہے تو یہ معرف باللام کہلاتا ہے. یعنی اب اس میں خاص یہ بن گیا. جیسے ہی یہ اس میں خاص بن گیا تو پتہ چلا کہ آپ جتنے بھی تعریف کے لائق تھے وہ تعریف کے لائق رہے ہی نہیں. اب تعریف خاص کی ہوگی. ہم یوں کہہ لیں کہ بھائی عام ہے تو عام کی تو بتایا جا رہا 556 اقسام ہیں، کوالٹیز ہیں. مگر جیسے ہی حافظ عام کی بات آتی ہے تو سارے عام پھیکے پڑ جاتے ہیں. حافظ عام آ جاتا ہے سامنے تو کوئی دوسرے عام کو دیکھتا بھی نہیں، ان کی تعریف بھی نہیں کرتا. ہر آدمی لپکتا ہے حافظ کی طرف. اب وہ اس سے بس سے بھی باہر ہوتا ہے. وہ 3600 روپے ڈزن، 5000 روپے ڈزن، وہ بس کے باہر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم ایک مثال تھی کہ غور کریں کہ حمد کے معنی تعریف کے، تو تعریف ہما شما صاحب کی ہو رہی ہے، پہاڑ سے لے کے جھاڑ تک اور جھاڑ سے لے کے انسان تک، اور انسانوں میں بھی انسان کی، بڑے بڑے انسانوں کی، سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور جیسے حمد کے اوپر الف لام لگ گیا، داخل ہو گیا، تو اب پتہ چلا کہ اب تعریف کسی خاص کی ہے اور باقی سب غائب ہو گئے. اب تعریف کے لائق رہے ہی نہیں، اس لیے کہ اب تعریف کسی خاص کی ہو رہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا الحمد
کہ اب تعریف کسی خاص کی ہے. میں لفظ ٹو لفظ چل رہا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو مزہ آئے گا. تفسیریں بھی آپ پڑھتے ہیں, دیکھیں یہ انداز انشاءاللہ ہوا شروع کہیں ملے کہ الحمدللہ رب العالمین. تو اب تعریف کسی خاص کی, اور یہ قرآن پاک کا کمال دیکھیے گا الفاظوں کی سیٹنگ کی. اسی لیے قرآن پاک میں سب کو عاجز کر دیا. بڑے بڑے جاننے والے, علم کے رکھنے والے, بڑے بڑے علماء, فضلا, شورا, بہت کمال جن کو حاصل تھا, جن کو اپنی زبان پر ناز تھا, ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آفتاب رسالت, مہتاب نبوت, تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا, تو لوگ سب بھوچکا رہ گئے, حیران رہ گئے. بڑے بڑے پڑھے لکھے عاجز ہو گئے. اللہ کے کلام نے سب کو عاجز کر دیا. یہ دیکھیے گا ایک ایک کمال. تو الحمد تعریف کسی خاص کی, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہے کون؟ وہاں تو عزا, لات, منات, نہ جانے 360 کھنڈی بھر دیوی دیوتا اور ان کے بھگوان اور خدا تھے. اب یہ کون آ گیا ہے؟ الحمد. سوال کر رہے, پوچھ رہے, تو وہ خاص کون ہے جس کی تعریف ہو رہی؟ تو اللہ نے فرمایا, دیکھیے قرآن کا کمال, الحمد للہ. تعریف تمام اللہ کے لیے ہے. وہ خاص کون ہے؟ سب آٹومیٹک ختم ہو. اب بازار میں جتنے بھی سکے چل رہے تھے وہ سب کھوٹے ہو گئے کہ تعریف تو صرف اللہ کی ہوگی. اور صاحب یہی بات مکہ والوں کو ناگوار دی کہ ایک ہی خدا کی, ایک ہی اللہ کی تعریف کرے. یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہر قبیلے کا ایک دیوتا, ہر قبیلے کا ایک خدا, ہر خاندان کا ایک کل دیوتا, سب نے اپنے اپنے خدا بنا بیٹھے. وہ خداؤں کو چھوڑیں گے کیسے؟ اور مذہب کا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے صاحب. ارے بہت ہلکی چیز ہے جس کا نام ہے فرقہ. مذہب کے مقابلے میں بہت ہلکی چیز ہے فرقہ, ہے یا نہیں؟ لوگ فرقے نہیں چھوڑنا چاہتے, ایسے کان بند کر کے بیٹھے ہیں. آپ بہت فرمائیں, ایسے کان بند کر کے بیٹھے کہ نہیں, ہمارے صاحب نے جو فرما دیا, ہمارے علماء نے جو فرما دیا, ہمارے درویش نے جو فرما دیا, ہمارے حضرت جی نے جو فرما دیا, ہمارے پیر نے جو فرما دیا, وہی پتھر کی لکیر ہے. اب ہم کہیں پر قرآن سنایا جائے گا تو ہم نہیں جائیں گے, کان بند کر لیے. دیکھیے گا ہم بلاتے ہیں قرآن سنانے کے لیے, سننے کے لیے محفلیں لگاتے ہیں, مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہیں بھائی ہم وہاں نہیں آئیں گے. اچھا, باقی ساری کتابیں سننے کے لیے چلے جائیں گے, سارے ڈانس, قوالی, آرکیسٹرا سب دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے, قرآن کے پاس نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے فرمایا وہاں جانا نہیں تو بہک جاؤ گے, وہاں جانا نہیں کہ واپس ہی نہیں آؤ گے. تو یہ حرکت کس کی تھی؟ ذرا تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ مکہ کے جو ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیعہ, یہ ان کی حرکتیں تھی. اور یہ حرکت آج کون کر رہا ہے؟ تو یہ کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ ابو جہل کے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کے شہدائی تھے, آپ تو قرآن سنتے تھے. اور ابو جہل قرآن سننے سے منع کرتا تھا. تو یہ کس کی سنت پر چل رہے ہیں؟ ایسے کان بند کر لیے ہیں جیسے ابو جہل نے ان کو فرما دیا ہے, کہہ دیا ہے کہ ادھر جانا نہیں قرآن کے پاس, گیا تو واپس نہیں آئے گا. اور حقیقت بھی یہ ہے صاحب, جس کو اصلی شہد مل جائے, جس کو اصلی گھی مل جائے,
جس کو ہیرا مل جائے، جس کو موتی مل جائے، وہ کائے کو چھوڑے گا؟ وہ پھر کوئلے میں کائے کے لیے واپس آئے گا؟ اس لیے یہ لوگ ابو جہل کے نقش قدم پر چل رہے. غور فرمایا، میرا طنز نہیں ہے کسی پر، مگر حالات تو یہی بتلا رہے سر. تو اب الحمدللہ تعریف کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ سب غائب ہو گئے، پتہ چلا کہ تعریف کے لائق کوئی ہے ہی نہیں. تمام تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب کیوں ہے کسی صاحب کی تعریف کیوں کریں ہم؟ سوال ہوتا ہے نا کہ کسی نے کیا کیا ہے جو ہم اس کی تعریف کریں، ہم پہ کیا احسان کیا ہے؟ تو لوگ پوچھیں گے کہ اللہ کی تعریف بھی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے، دیکھیے نا لفظ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رب العالمین. اللہ رب ہے. اللہ نے اپنے جو ذاتی نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ اللہ. ذرا بولیے اللہ. اور صفت کیا ہے؟ رب. اب رب کے معنی سن لیجیے. رب کے معنی ہے مالک، اونر کی. آقا کیا معنی ہے؟ آقا. ایک معنی تو یہ ہے. تو اس لیے اللہ کی تعریف ہو کہ وہ تو مالک ہے، اور نوکر کی کیا حیثیت مالک کے سامنے؟ آٹومیٹک تعریف کرنا پڑے گی اپنے مالک کی. تو رب کے معنی مالک، آقا، اور دوسرے معنی پرورش کرنے والا، پروردگار. اور نگہبان کے بھی معنی ہیں، دیکھ ریکھ کرنے والا. کون بھوکا مر رہا ہے، کس کو کون سا اناج چاہیے، کس کو گھاس چاہیے، کس کو سمندر میں کیڑے کو کیڑا چاہیے، مچھلی کو مچھلی کھانے کو چاہیے. دیکھیں گے ہم گھاس کھانے کو چاہیے. اور پھر یہ انسان تو کاجو، بادام، پستے، اناج، یہ وہ ایک سے ایک ہما قسم کی خوراک کھا رہا ہے، غذا کھا رہا ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ تو وہ نگہبان بھی ہے، پرورش کر رہا ہے، سانپ کا دھیان رکھ رہا ہے. کس کو کیا؟ گدھے کو گھاس، اور انسان کو کیا بات ہے؟ زعفران. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے. اور پھر تیسرے معنی سنیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رب کے معنی ہے فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم. انتظام کرنے والا ہے رب کے معنی. فرما روا ہے، حکومت جو چلانے والا. آپریٹر بولتے ہیں، حکومت چلانے والا، سلطنت چلانے والا فرما روا. اور مدبر ہے، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا. اور منتظم ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا. اتنی بڑی کائنات کا انتظام کوئی کر سکتا ہے؟ کس کو کیا چاہیے، ایک باریک کیڑا کہاں ہے وہ ہم کو نظر بھی نہیں آتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. تو پھر بتائیے رب کے اتنے معنی ہیں، تو قربان جاؤں میرے رب پر، ہم اور ہمارے ماں باپ سب. اب تعریف کس کی ہونا چاہیے بھائی؟ اگر ایسا کوئی ہے ایسا پیر پگاڑا، تو آ جانا سامنے بھائی، اس کی تعریف کریں گے. اس کو تو خود اس کی خبر نہیں ہے، اس کا پالنے والا بھی اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ یہ دیکھیے گا ایک ایک الفاظ کا کام. رب بھی کیسا ہے؟ عالمین. عالم نہیں، عالم ہوتا تو ایک یہ دنیا ہماری آرت. ایسی 7 زمین ہے، مریخ ہے، نیپچون ہے، یہ سب ہے نا 7 سیارے. وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر کائنات میں ہم دیکھیں گے، کائنات پوری دنیا نہیں بلکہ پورا جو سسٹم ہے جہاں ہماری نظر بھی نہیں پہنچتی ہے. کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، سورج ہے، اور سورج سے بڑے بڑے ستارے. ایسے کتنے ہی سورج ہیں.
اب تک کی تحقیق بتاتی ہے کہ 10,000 کم و بیش سورج کہکشاں میں ہے، گلیکسی آف ملکی وے کہکشاں میں ہے. کتنے 10,000 سورج، تو یہ تو ایک سورج ہے. اتنا کمال والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اب ہر جگہ کا انتظام کرنے والا رب ہے، منتظم ہے، پھر تدبیر کرنے والا ہے سب کی، اور سب کو چلا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، فرما روا ہے. تو اس کی کائنات ہماری وسعت سے، ہماری سوچ سے پرے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہم اپنی دنیا کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. ہماری دنیا کو بھی ہم پورا نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا رب ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ الحمدللہ رب العالمین. ذرا صاف دنیا والے، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، یہودی ہو یا کرسچن ہو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ دو کہ تعریف کس کی ہونا چاہیے. تعریف کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی ہونا چاہیے. اللہ کے ترجمے تم اپنی زبان میں کچھ بھی کر لو، مگر ایک سپریم پاور جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تو ہر انسان کہے گا اگر یہ بات میں میٹروپولیٹن سٹی میں اگر یہ بیان کروں، یہاں پر ہندو بستے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، ایسی جگہ پر یہ واز ہو تو انشاءاللہ پورا مجمع کہے گا کہ یہ تعریف کے قابل کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دیکھیے گا قرآن. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے. کیا ہے وہ؟ نہایت مہربان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر رحم ہی رحم ہے. اگر رحم نہ ہو تو یہ دھرتی، ہم دیکھیں نہرو سینٹر پہ جا کر تو یہ ہم جس میں زمین پہ بیٹھے ہیں نا، یہ ایسی معلق لڑکی بھی لگی، ویسا بھی ہے. اور اسی طرح سے سب سیارے اور ستارے اور چاند، سیار چاند، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، موونگ پوزیشن، سب کے سب چل رہے ہیں. اب یہ دیکھیے گا اتنی بڑی زمین کے اندر 70 سے 75% پانی ہے اور باقی زمین ہے، پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، ڈونگر ہے، اور باقی سب پانی ہے. کتنے اربوں خربوں گیلن ٹن پانی ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور یہ سب کے سب معلق ایک خلا میں، اسپیس میں ٹنگا ہوا ہے. اگر اللہ کی صفت اللہ نے دو لگائی ہے، رحمان اور رحیم. اگر اللہ رحمان اور رحیم نہ ہوتا، صرف مالک ہی ہوتا تو یہ سب گر پڑتا تھا. مگر یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے سنبھال کے رکھا ہے. ایسا رحم کر رہا ہے کہ کھا اس کا رہے ہے اور گا دوسروں کی رہے. پھر بھی اس کا رحم ہے کہ ہنجار اور نہ ہنجار کھاؤ. کتنا کھانا ہے اس دنیا میں، فائدہ اٹھا لو اللہ کے رزق سے. مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس دنیا میں کافر کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور وافر مقدار میں دے رہا ہے. بہت سے مسلمان تو یہ بول رہے دیکھو یہ کفر کر کے تو بالکل گاڑیوں میں گھوم رہے، بنگلوں میں رہ رہے. یہ شکایت نہیں کیا ہے ان کے خزانے معمور، جنہیں محفل میں نہیں بات بھی کرنے کا شعور. علماء نے کہا کہ ایسے لوگ جن کو بات کرنا بھی نہیں آتی ہے، اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کے سامنے فیل ہے، نوکر ہے. اور وہ جن کو شعور نہیں ہے وہ جو ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ مال کھا رہے ہیں، ملیدے کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. تو یہ کس کا رحم و کرم ہے؟ اللہ کا. یہ نہ بھولے. مگر یہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین،
مالک ہے اس روز کا جو دین ہے، اس روز جو سزا و جزا کا دن ہے، جس دن میں فیصلے ہونے والے ہیں، اس دن کا مالک ہے۔ دنیا میں تم بہت عیش کر رہے ہو، اس لیے کہ اس کا رحم و کرم ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس لیے مزے کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے گا ایک ایک لفظ کو غور فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ جس دن سزا اور جزا ہوگی، فیصلہ ہوگا، اس دن کا مالک ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہاں مالک نہیں، یہاں بھی مالک ہے، مگر انسان کو اور جنوں کو محدود تھوڑے سے اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ۔ اب وہ تھوڑے سے اختیار میں اتنا خوش ہے کہ پھولا نہیں سما رہا ہے، اس لیے کہ اس کا راکٹ جو ہے تو چاند میں جا رہا ہے۔ محدود اختیارات کی بنا پر چاند میں جا رہا ہے تو سمجھ رہا پورا سب میں نے فتح کر لیا۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا۔ راکٹ چلا آسمان میں تو زمین چھوٹ گئی، گیا کہ نہیں ہاتھ سے، زمین پوری گئی، اور زمین پر ہے تو آسمان گیا، کہاں مکمل جا۔ تو یہاں سمجھ رہا ہے یہ انسان کہ اس نے سب کچھ پا لیا ہے، اور بڑے بڑے میزائل داغ رہا ہے، اور کیا یہاں سے وہاں پلین میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور فیصلے کر رہا ہے دنیا کے، کر رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے سب اس کے اختیار میں، اور اتنا سا محدود اختیار ہے۔ ایک شاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو بولے ڈائبٹیز ہو گئی، گیا۔ ایک دیتا ہے تو لقوہ ہو گیا، گیا۔ ایک دیکھا تو کینسر ہو گیا، ایک دیکھا تو کیا کیا بیماریاں نکلی، ایڈس ہو گیا۔ بڑے بڑے رئیس اور امریکہ بھاگے پھر۔ راک وڈسن کا نام سنا ہوگا، ایک زمانے کا بڑا ہیرو تھا ہالی ووڈ کا، اس کو ایڈس ہو گیا، اور اتنا پیسے والا جب وہ ایئرپورٹ پر آیا تو سارے کسٹم آفیسر بھاگ گئے، وہ اکیلا کھڑا رہا، میری تلاشی لو، سب آ رہے بولتے نو سر، یہ حال ہو گیا۔ تو ذرا سے محدود اختیارات میں انسان اتنا اترا رہا ہے، تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ مالک ہو گیا اس دنیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم تھوڑا ہنس لو، بول لو، مزے کر لو، عیش کر لو، تم مالک ہو نا، پھر اس کے بعد مرتے کیوں ہو؟ ریسرچ کر کر کے تھک گئے برٹن اور امریکہ کہ یہ موت کو کیسا کنٹرول کریں گے، کیسا کریں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنے برس کی یہ دنیا ہے، لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں، مرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ بش کا باپ بھی مر گیا، اس کا دادا بھی مر گیا، اس کے اوپر والا بھی مر گیا، اور سب سائنٹسٹوں کی تحقیق چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے کہ موت کو کیسے روکیں، کیسے روک سکتے۔ تو تمہارے جو محدود اختیارات ہیں اس میں تم پھولے نہیں سما رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین۔ اچھا دھیان رکھنا کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فیصلے فرمائے گا سزا اور جزا کے۔ تو وہ دن کون سا ہے؟ آخرت کا۔ تو تم مرو گے، اور یہ فیکٹ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مرو گے تو پھر آؤ گے نا تو وہاں مالک ہم ہیں۔ یہاں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، حالانکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ نے فرمایا وہاں آؤ گے نا مر کے تو وہاں مالک ہم ہیں، تو تمہارا فیصلہ کر دیں گے۔ اب یہ باتیں سب ہو گئی، اس کے بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ ساری دنیا میں جو ہوشیار لوگ تھے، دیکھیے گا صبح ایک آیت آئی تھی کہ اس نصیحت کو تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے۔ سر یہاں پر غور فرمائیے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تعریف اللہ رب العالمین کی، وہ رحمان الرحیم ہے اور آخرت کے دن کا مالک ہے۔ یہ بات ہو گئی، تو اب یہ باتیں ہوشیار لوگوں نے سن، جو عقل والے تھے انہوں نے یہ سن لیا کلام، تو انہوں نے فوراً کر دیا کہ ایاک نعبد،
ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ تفسیر سنیے گا نہیں الحمدللہ. ایاک نعبد، جیسے ہی یہ سنا عقل مندوں نے تو فوراً کیا کر دیا کہ ایاک نعبد، سرنڈر ہو گئے کہ ہم تو آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے سوا اللہ. عقل مند لوگ سرنڈر ہو گئے. اور پھر دوسری بات کیا کہی انہوں نے؟ وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے استناعت چاہتے ہیں، استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. اب دیکھیے گا کہ عقل مند آدمی یہ کام کرتا ہے اور کر دیا. جیسے ہی سنا کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے، وہ رحمان و رحیم ہے اور آخرت کا دن کا مالک ہے، تو عقل مندوں کی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، سب کھوٹے سکے ہیں بازار میں. عقل مند آدمیوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اقرار ہے، کمٹمنٹ کیا عقل مندوں نے. اور یہ عقل مندوں کے کمٹمنٹ کو بے وقوفوں نے، شاطروں نے، کانسپریٹر نے، جو سازش کرتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے بندوں کو بہکانا شروع کر دیا. جیسا یہ کمٹمنٹ ہوا پھر نماز میں بھی یہ پڑھتے ہیں. ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کر کے آتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر بازار میں آ کر یہ کیوں دوسروں سے مدد مانگتا ہے؟ یہ کیوں آڑے اور کھڑوں سے مدد مانگتا ہے؟ ذرا غور فرمائے. اور کون ان کو بہکا رہا ہے جو اس پر مجبور کرتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ تو دیتا ہے مگر یہ بھی تو دیتے ہیں، یہ اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ ان کی سنتا ہے. ایسا جھانسا ہے اور معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں تعصب کا. اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے اور دوسروں کی نہیں سنتا، دوسروں کی نہیں سنتا، یہ غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، اس لیے کہ سب اس کے بندے. تو عقل مندوں نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور جب مدد چاہتے ہیں تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اب مانگتے کیا ہے مدد میں؟ دیکھیے گا اصل مدد میں لوگ کون کون سی مدد مانگ رہے ہیں. ارے وہ سب مدد آنے والی ہے، آٹومیٹکلی آنے والی ہے. اس لیے کہ رزق کا وعدہ اس کو تم مانگو یا نہ مانگو، بولتے ہیں نا کہ دانے دانے پر لکھا ہے. ابھی سب بات کلیئر خود ہی کرتے ہو، پھر کائے کو ڈرتے ہو کہ رزق نہیں ملے گا؟ تمہارے مانگنے سے زیادہ ہو جائے گا اور نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گا، ایسا ہے کیا؟ اور خود ہی بول رہے ہو، کلیئر بھی کر رہے ہو کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. میرا کھانا جہاں پر ہے کم ہے یا زیادہ ہے میں نہیں جانتا، وہ دوسرا کھا ہی نہیں سکتا. ہے کہ نہیں انسان کا یہ یقین؟ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، عمر ہے، کب تک مجھ کو زندہ رہنا ہے مجھ کو نہیں معلوم. نہ ایک لمحہ میں آگے جی سکتا ہوں، نہ ایک لمحہ پہلے کوئی مجھ کو مار سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ملنے والی ہے، اصل مدد کیا ہے یہاں پر یہ دیکھیے کہ مدد مانگی جا رہی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر. اب کسی نے کہا کہ سیدھا راستہ دکھا، کسی نے کہا سیدھا راستہ چلا، تو مولویوں کو مل گیا. کیا رہے اس نے تو کہا دکھا سیدھا راستہ، اس نے تو کہا چلا. تو ابھی دکھے گا نہیں تو چلے گا کیسے، چلے گا نہیں تو دکھے گا کیسے؟ کون کو الجھا رہے ہیں یہ لوگ قرآن میں؟ قرآن نے نہ دکھا کہا ہے نہ چلا کہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈنس ٹو دا رائٹ پاتھ. کائے کا چلا اور کائے کا دکھا بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے. کائے کی؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی. اور سیدھا راستہ میں بتا چکا ہوں کہ صراط کی جمع نہیں ہے. راستہ بولیں گے تو راستے اس کی جمع ہے نا، اور وہ دوسرا وے بولیں گے تو راستہ ہے، اس کے لیے راستے ویز لگانا پڑے گا. عربی زبان میں بھی ہے
سبیل کے معنی راستہ، اس کی جمع سبول. تو یہ عربوں کو صاف معلوم تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو، کہ سبیل کی جمع سبول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط. سارے عربی ڈٹو ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ صراط کے معنی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط ایک ہی راستہ ہے جس کی کوئی جمع نہیں ہے. سب بولتے ہیں نا کہ راستے الگ الگ ہے، ٹھکانہ تو ایک ہے. غلط ہے، راستہ ایک ہی ہے، ٹھکانے الگ الگ ہے. الٹا بولتے ہیں یہاں پر. کیا بولتے ہیں؟ راستے الگ الگ ہے، ٹھکانہ تو ایک ہے. غلط ہے یہ محاورہ. راستہ ایک ہے اور ٹھکانے الگ ہے، اس لیے کہ ایک راستے سے گزرنا ہے اور ٹھکانے دو ہے. سر ٹھکانے ایک نہیں ہے، ٹھکانے دو ہے، ایک جنت اور دوسرا. بالکل الٹا محاورہ ہے اس دنیا میں. عقل مندوں کا محاورہ کیا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ چلے گا. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت دے، رہنمائی کر ہماری کدھر؟ سیدھے راستے کی طرف. اور یہ سیدھا راستہ جو ہے نا وہ سیدھا جنت میں لے جاتا ہے. اور مدد کس چیز کی مانگنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہے مدد. یہاں پر غور ہی نہیں کر رہا انسان. مدد دوسرے معنوں میں مانگ رہا. اولاد دے، ارے اولاد ملنا ہے. بے وقوف اللہ نے لکھ دیا ہے تیرے نصیب میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹی دیتے ہیں، اور کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں دیتے، بانج رکھتے ہیں. یہ ہے اللہ، ہر چیز پر قادر ہے. تو اولاد کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا یہ بھی طے. عمر کتنی ہے یہ بھی طے. رزق کتنا ہے یہ بھی طے. سمجھنے کی بات ہے نا. پھر کاہے کے لیے یہ سب مانگ رہے ہو؟ اللہ مدد کر ہماری، ہم کو رزق دے، خوب بھرپور رزق دے. ابھی دے تو رہا، کتنا کھائے گا؟ صبح سے شام تک تو کھا رہا ہے، چل رہا ہے نا اللہ کا رزق. سب چیزیں طے ہے. دیکھیے گا یہاں قرآن میں آدمی غور نہیں کرتا. آپ تفاسیر دیکھیے گا اور سر انشاءاللہ قریب آئیے گا قرآن کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. عقل مند جو ہے نا وہ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ کہ سیدھا راستہ اللہ ہم کو دکھا، اس راستے کی رہنمائی کر، اس راستے کا علم دے دے ہم کو جو سیدھا ہے. اور یہ سیدھے راستے سے جو جائے گا تو وہ کہاں جا کے گرے گا؟ جنت میں. ابھی جنت میں اب گیا تو تیری عمر بھی دے بڑھ گئی، ہمیشہ ہمیشہ رہے، بغیر مدد مانگے مل گیا. کیا کھانے کا ہے؟ کتنے فروٹ کھائے گا؟ یہاں تو اپنے بس کے باہر ہے بھائی، کہاں سے کھائیں گے؟ 500 روپیہ اور 200 روپیہ اور یہ سب کلو بک رہے. غریب آدمی کہاں کھائے گا مہنگائی میں؟ اور وہاں جیسے جا کے صراط سے پہنچ گیا وہاں تو مل رہا ہے نا بغیر مانگے. عمر بھی مل گئی، فروٹس بھی مل گئے، گوشت بھی مل گیا، بھورے بھی مل گئے، شہد کے چشمے بھی مل گئے، دودھ کے چشمے بھی مل گئے، شراب کے چشمے بھی مل گئے، اور شرابن طہورا بھی مل گئے بغیر مانگے. مگر صراط مستقیم مانگو. مدد کائے کی چاہو قرآن کے قریب رہیے. شاید آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا کہ بالکل قرآن کے قریب رہنا چاہیے آدمی. تو مدد ہمیشہ اللہ سے کیا مانگو. مگر ہم مانگتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے، مگر ہم کو مفہوم نہیں معلوم. آج معلوم ہو رہا ہے نا. اب یہ جب بھی آیت ہم پڑھے تو یہ تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ بالکل صراط پہ جو ہے وہ صراط توحید سے ملتی ہے. توحید ایک ہے نا، توحید ایک اور صراط بھی ایک ہے اور جنت بھی ایک ہے. سیدھا سب تعلق ہے. تو توحید پر رہیے، توحید پر رہیے. صراط سے مانگیے، اللہ کی مدد مانگیے گا. یہ مدد مانگیے گا سوچ سمجھ کر، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے گا، ہمارے ماں باپ کو بھی کر دے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط کہ جس پر تیرا انعام ہو. ایسے تیرے بندے جو تیرے منظور نظر تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کے منظور نظر بندے تھے نا. اب نام لے سکتے، پیغمبروں کے نام سب منظور نظر ہے. اور آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے، برگزیدہ بندے، منظور نظر بندے، ان کا راستہ تو پیغمبروں کا راستہ. پھر اس کے بعد تو کیٹیگری نیچے آئے گی. تو پہلا راستہ کس کا ہے؟ جن پر انعام ہوا ہے. اور اس کے بعد میں صحابہ اکرام کا راستہ، بعد کی کیٹیگری، ان پر بھی انعام ہوا. پھر تابعین، ان کے بعد کی کیٹیگری تبع تابعین. اسی طرح سے جتنی بھی اولیاء عظام ہیں ان کا راستہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جن پر انعام کیا وہ راستہ جو مزے لیں گے آخرت میں، جن کو اس کا علم ہو گیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم ہمیں بھی عطا فرما دے اور تیری توحید سے ہم کو سرشار کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا وہ جو صراط کا راستہ ہے اس پر ہم کو چلا دے، ہماری رہنمائی کر دے، اس کا علم دے اور ہمارے قدم اس پر گامزن ہو جائے. اور اسی راستے سے اللہ ملے گا، اور اللہ مل گیا تو سب مل گیا بھائی. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. اللہ کا غضب ہوا نا قوم عاد پر، قوم سمود پر، عائدہ والوں پر، فرعون پر، قوم فرعون پر، نمرود پر، شداد پر اور ابو جہل پر، عتبہ پر، شیبہ پر، ربیعہ پر. ہوا کیا نہیں؟ غضب ہوا نا. تو اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے وہ راستے سے ہم کو بچا، کیونکہ ان لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا تھا. اور یہ کیا تھے؟ کافر. یہ کیا تھے؟ مشرک. تو یہ کافر اور مشرکوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے یہ راستے سے ہم کو بچائیں. تو اب راستے الگ الگ ہیں بولتے ہیں، ٹھکانا تو ایک غلط ہے، کیونکہ یہ دوسرے راستے پر ابو جہل چلا ہے اور اوپر کی سب وہ فرعون، شداد، نمرود کو سب چلے. تو وہ راستہ غلط ہے اور ٹھکانا جو ہے ان کا پھر وہ جہنم ہے اور صراط کا ٹھکانا جنت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے اور جو بھٹک گئے. گمراہ لوگوں کے راستے پر چلو گے، گمراہ لوگوں کے راستے پر چلو گے تو کہاں سے ہدایت پاؤ گے بتائیے بھائی. اور گمراہ لوگ کتنے ہیں؟ تو آج ہم مارکیٹ میں دیکھیں کہ نام مسلمان ہے مگر وہ راستہ کس کا چل رہا ہے؟ وہ شرک کا راستہ چل رہا ہے. یعنی شرک کا راستہ تو فرعون کا ہے، ابو جہل کا ہے، گمراہ لوگوں کا ہے، نمرود و شداد کا ہے. یہ کافر مشرک ان کے راستے پر جو قوم کو لے کر چل رہے ہیں اور شرک کروا رہے ہیں، تعزیہ پجوا رہے ہیں. آج یہ سنی بھائیوں کو بھی عالموں نے کہہ دیا ہے کہ اے بے وقوفو یہ تعزیہ چھوڑ دو، یہ لنگڑے تیمور لنگ نے نکالا تھا اور اس کا مذہب سے کیا لینا دینا ہے یہ تعزیے کا. تو آج سنی لوگ بھی بول رہے ہیں سنی بھائیوں ہوش میں آؤ، شرک سے بچو، اللہ سے صراط مانگو اور ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر انعام ہوا ہے، اکرام ہوا ہے. بچو ان کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.